السلام علیکم گائز، میں ہوں ماہم اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کا پہلا مضمون بہروپ کا بقیہ حصہ۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پریس کر دیجئے بیل آئیکن، تاکہ میں مزید مستقبل میں آپ کے لیے مزید مزیدار ویڈیوز بناتے رہوں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اشفاق صاحب مزید لکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا منظور ہے۔ اس نے کہا حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے پہچان نہ سکے اور میں نے ایسا بھیس بدلا تو میں آپ سے 500 روپیہ لوں گا۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں ہے، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا۔ گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شیخی میں ایسی شرط بد کر آ گیا ہوں، میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے۔ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا رہا۔ لوگوں سے پتہ چلا اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں اور بہمنی سلطنتوں پر اکثر حملہ کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ خبر بہروپیے کو، جو واقعہ نگار تھے، انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ یہاں سے باپیادہ وہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں بہمنی سلطنت تھی۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال لیے اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک، بہت دور تک لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا پیر کی محبت میں گرفتار ہو گئے، لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اس ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ ایک سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا، تھوڑا سا وہ خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکیں۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام ہی لوٹنا پڑے گا اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے گا۔ چنانچہ لوگوں نے کہا یہاں ایک درویش ولی رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا گیا ان کے پاس، سلام کیا اور کہا حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا۔ شہنشاہ نے کہا نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل وقت ہے، جیسے انسان بہانے کیا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر نے کہا نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی۔ مفتو جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا، باوجود کہ وہ ٹوپیاں سیکے اور قرآن لکھ کر، یعنی بادشاہ، گزارا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا سا امامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوتے تھے۔ اس نے جا کر امامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دس بستہ کے حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ فقیر نے کہا نہیں، جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ 2 پرگنے کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے جتنے آپ کے اوکاڑا اور پتوکی ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی۔ اس نے کہا بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر مطمئن ہو کر ایک نیا فرمان جاری کیا۔ جب شہنشاہ فرمان جاری کر رہا تھا، عین اسی وقت کندن بہروپیہ اسی طرح من کے پہنے آیا۔ شہنشاہ نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف لائے، آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپیہ مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا تم وہ ہو؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔
اورنگزیب نے کہا مجھے 500 روپیہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب میں نے آپ کو 2 پرگنے اور 2 قصبے کی معافی دی، جب آپ کے نام اتنی بڑی زمین دی، جب میں نے آپ کی 7 پشتوں کو یہ رعایت دی کہ اس میری مملکت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں رہیں، آپ نے اس وقت کیوں انکار کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔ تو خواتین و حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ زاویہ 2 نمبر ہی صحیح، بے شک بہروپ ہی صحیح، تو آپ دعا کریں، اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسئلے، کچھ ایسی پیچیدگیاں، کچھ ایسے بوجھ دور ہوتے رہیں جو کسی اور طرح سے نہیں ہو پاتے۔ تو جناب یہاں تک ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں۔ اس سے آگے جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر دس ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔